پیریڈس مینسٹرل سائیکل جو ہوتی ہیں ایک نیچرل فینومینا ہے جی. کبھی بہت مطلب ارلی ایج میں بچیوں کو شروع ہو جاتے ہیں. اگر کوئی بچی بچپن سے لے کے بڑی اس کی گروتھ بڑی فاسٹ ہے, ہر چیز بڑی فاسٹ ہے. آپ سوچیں کوئی لڑکیاں 6 سال کی ہوتی ہیں تو 8 سال کی لگتی ہیں, تو اور ان کی انوائرمنٹ بھی اچھی ہے, سب سوشل لائف اچھی ہے, تو ان کو پیریڈ ذرا جلدی آ جاتا ہے. ماں کو چاہیے تو تھوڑی بہت ایڈوکیشن دینی چاہیے. بچی جب 9-10 سال کی ہو جاتی ہے اس کو بتانا لازمی ہے کہ یہ چیز عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہوگی. پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں, ماں کو آ کے بتا دینا, آگے وہ سارا کچھ سمجھا دے گی. آدھے سے پونا ویسے کپ اگر اس حوالے سے کہا جائے. آپ دیکھیں یہ گلاس ہے نا, اب اتنا بلڈ آ گیا, اٹس مور دین انف. اچھا, اگر اس سے زیادہ آتا ہے تو کیا لڑکی اینیمک ہو جاتی ہے؟ ہاں, اس سے اگر زیادہ آئے گا تو ہم کہیں گے یہ اب نارمل ہے, اس کو ذرا کم کریں. السلام علیکم. ہم ٹی وی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ غزل صدیق, اور پروگرام ہے آپ کا اپنا ہم سے زندگی. ہم سے زندگی میں ہم بہت ساری خواتین سے ریلیٹڈ پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہیں, بیماریوں کو, ڈس آرڈرس کو, ڈسیبلٹیز کو. اور آج کا جو ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ, مینسٹرل سائیکل, یعنی کہ لڑکیوں کے جو پیریڈس ہوتے ہیں ان کو ہر ماہ جو خاص دن ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ کون کون سے پرابلمس ہو سکتے ہیں, ارریگولر پیریڈس کیا ہوتے ہیں, ایب نارمل پیریڈس کیا ہوتے ہیں, اور ان کو کس طرح سے ریگولیٹ کیا جائے. ہمیں بتائیں گے ہمارے آج کے ایکسپرٹ پروفیسر ڈاکٹر خورشید نورانی صاحبہ, جو کہ ایک بہت ہی رینونڈ کنسلٹنٹ آبسٹریٹریشین اینڈ گائنیکالوجسٹ ہیں, 50 سال سے زیادہ تجربہ رکھتی ہیں اس فیلڈ کا. تو آئیے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے ٹائم کا. آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ ہر لڑکی جو ہے اس کو یہ سننا چاہیے, ہر خاتون کو, ہر ماں کو, ہر بہن کو, تاکہ وہ اپنے گھر کی بچیوں کو گائیڈ کر سکیں. پیریڈس مینسٹرل سائیکل جو ہوتی ہیں ایک نیچرل فینومینا ہے جی, لیکن ایسا کیوں ہے کہ یہ کبھی بہت مطلب ارلی ایج میں بچیوں کو شروع ہو جاتے ہیں, کبھی بہت دیر سے شروع ہوتے ہیں, کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیے ان کی کئی وجوہات ہوتے ہیں. اگر کوئی بچی بچپن سے لے کے بڑی اس کی گروتھ بڑی فاسٹ ہے, ہر چیز بڑی فاسٹ ہے. آپ سوچیں کوئی لڑکیاں 6 سال کی ہوتی ہیں تو 8 سال کی لگتی ہیں, تو اور ان کی انوائرمنٹ بھی اچھی ہے, سب سوشل لائف اچھی ہے, تو ان کو پیریڈ ذرا جلدی آ جاتے ہیں. اچھا, یہ صرف فزیکل ہیلتھ کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں ہاں, فزیکل مینٹل ہیلتھ بھی ہو گئی نا. اگر اس کی انوائرمنٹ اچھی ہے تو مینٹل ہیلتھ بھی اچھی ہے, تو اس سے ہو جاتا ہے. اس سے مینلی فزیکل زیادہ ہوتی ہے. مطلب کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں نا بچپن میں مینٹلی بہت میچور ہو جاتی ہیں, ہاں لیکن وہ دبلی پتلی سی ہوتی ہیں. ہاں, تو یہ نارملی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کی فزک کیسی ہے. فزک کیسی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو ان میں پیریڈس جلدی آ جاتے ہیں. جلدی سے مراد کون سی اپروپریٹ ایج کیا ہے؟ یہ تو اپروپریٹ ہم لوگ ایج جو لیتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی 10 سال سے لے کے 16 ایئرس تک آنے چاہیے. ویریشن بہت زیادہ ہے دیکھیں آپ, لیکن اگر کسی کے 10 سال سے پہلے بھی آ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے مائیں بڑی پریشان ہو جاتی ہیں کہ کیا ہو گیا. اور اگر کسی کے 16 سال تک بھی نہیں آتے اور چھوٹی چھوٹی بہنوں کو آ جاتے ہیں تو بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو یہ آل ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے باڈی کے جو ہارمونس ہیں, آپ کی فزیکل ہیلتھ اور جو آپ کے ہارمونس ہیں وہ کیسے ایکٹ کرتے ہیں. دیکھیں آتے ہارمونس ہمارے برین سے ہیں, ہائپوتھیلمس سے, پیٹیوٹری سے, پھر جا کے وہ یوٹرس پہ ایکٹ کرتے ہیں. تو جب کسی کی اوورآل اگر فزک کم ہے, دبلی پتلی ہیں, تو ان کے ہو سکتا ہے ہارمونس بھی ذرا سلولی بڑھتے ہیں, تو ان کی لیٹ پیریڈ آ جاتے ہیں. لیکن کہنے کا یہ مقصد ہے کہ مائیں بڑی پریشان ہو جاتی ہیں کہ دیکھیں چھوٹی بہن کے آگے ان کے نہیں, اب کیا ہوگا. تو ایک دفعہ جا کے ڈاکٹرز کو دکھا دیں, جنرلی دکھائیں. کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی گائنیکالوجیکل ایگزامینیشن ہو رہا ہے یا کیا ہے. اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگ ایک الٹرا ساؤنڈ نکال لیتے ہیں کہ دیکھیں کہ یوٹرس وغیرہ ہے یا نہیں ہے. اچھا, کبھی ایبسنٹ یوٹرس بھی ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے؟
جی ہاں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی کوئی جینیٹک کوئی پرابلم ہو یا کنجنائٹلی کوئی چیز ایبسینٹ ہے تو کیا کر سکتے ہیں, اووریز نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تو ایک نظر صرف وہ دیکھ لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. اگر ہر چیز صحیح ہے تو ہم کہتے ہیں ویٹ اینڈ سی, کوئی جلدی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا یہ ہم انہیریٹ بھی کرتے ہیں, یعنی کہ اگر ماں یا نانی یا لیٹ آئے ہیں تو جینیٹک ہوتا ہے. ہاں, ہیریڈیٹی میں تو نہیں کہہ سکتے اس لیے, لیکن فیملیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیملیز میں اگر ہے کہ لیٹ پیریڈس آ رہے ہیں, کسی کے جلدی آ رہے ہیں, دیٹس کوائٹ نارمل. دیٹس کوائٹ نارمل. تو اتنا پریشان نہیں ہو جاتا. پریشانی ہوتی ہے جب 10 سال کی بھی چھوٹی لڑکی کو آ جاتے تو ان کو ذرا سنبھلنا مشکل ہوتا ہے, ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو ماں کو چاہیے تو تھوڑی بہت ایڈوکیشن دینی چاہیے. بچی جب 9-10 سال کی ہو جاتی ہے اس کو بتانا لازمی ہے کہ یہ چیز عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہوگی. پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں, ماں کو آ کے بتا دینا, آگے وہ سارا کچھ سمجھا دے گی. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں ان پر مدرز یا گھر کی خواتین بھی بات کرنا ایک ٹیبو ہوتا ہے, برائی سمجھا جاتا ہے کہ اپنی بچیوں کو آپ گائیڈ نہ کریں اس حوالے سے, پھر وہ مس گائیڈ ہو جاتی ہیں, بیچاری پرابلم سے گزر رہی ہوتی ہیں. تو اٹس اے نیچرل فینومینا. اٹس اے نیچرل فینومینا. پھر وہ کیا کرتی ہیں, فرینڈ سے پوچھتی ہیں, پھر الٹی سیدھی بات کوئی بتاتا ہے, کوئی یہ بتاتا ہے, کوئی انفیکشن ہونے کا خطرہ, پھر آگے پتہ نہیں. بالکل. تو ان کو اچھی طرح ماں کو سمجھانا چاہیے. تو پیریڈس آ سکتے ہیں, پیریڈ آنے سے پہلے ان کو بتا دینا چاہیے. نہیں تو کوئی بچیاں رونا دھونا شروع کرتی ہیں کہ بلڈ کہاں سے آ رہا ہے, کیا ہو گیا, میں نے کیا کیا, تو گلٹی فیل کرتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کوئی سائن اور سمٹمس ہوتے ہیں کہ کسی بھی بچی کو اگر پیریڈ شروع ہو رہے ہیں تو اسے 3 مہینے 6 مہینے پہلے کچھ ایسے سمٹمس ہوں جو ماں سمجھ سکے یا اس کو پریپیئر کرے اس حوالے سے؟ تھوڑی ان کی پیوبرٹی ذرا جلدی آ جاتی ہے. پیوبرٹی سے تھوڑے بہت بریسٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں, فزیکل چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس لڑکی کے پیریڈ ذرا جلدی آ جائیں گے. جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی پیوبرٹی بھی ڈیلے ہوتی ہے تو ان کو ڈیلے پیریڈس آتے ہیں. تو اتنی دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو گو ان ڈیٹیل کہ کیا ہے, کیوں ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اور زیادہ اگر کسی بچی کو 16 سال تک بھی نہیں آ رہے ہیں پیریڈس تو ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس پھر دوسری ڈاکٹر کے پاس. تو بڑا مینٹل بچوں کی سیلف اسٹیم بھی بڑی وہ ہوتی ہے, وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, کیا ہے, کیوں مجھے گھما رہی ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. زیادہ سے زیادہ جیسے میں نے کہا الٹرا ساؤنڈ نکالنے کے ہے یا نہیں, وہ بھی کیا جلدی ہے, یوٹرس ہے یا نہیں ہے 1 سال کے بعد بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, ایسی کیا بات ہے. تو نہیں, پریشان نہیں ہونا چاہیے. ڈیلے بھی ہے تو پریشان نہیں. اور اگر پیریڈس آتے ہیں اپنی صحیح ایج میں اور پھر گم ہو جاتے ہیں, ہاں, وہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ برین سے, ہائپوتھیلمس سے اور پٹیٹری سے ہمارے ہارمونس آتے ہیں. شروع میں جب آتے ہیں نا وہ خود ہی ہارمونس تھوڑا ہے وائے ہو جاتے ہیں, ان کو نہیں پتہ لگتا کہ ریگولرائز کریں, تو وہ ریگولر نہیں ڈسچارج کرتے اپنے ہارمون. جب ریگولر نہیں کرتے تو وہ ریگولرٹی ہو جائے. فرسٹ ٹائم پیریڈ آئے, پھر 6 مہینے کے بعد بند, پھر مائیں پریشان کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. نارمل چیزیں ہیں. ہاں, یہ چیزیں نارمل ہیں, ایسا ہوتا ہے. ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے پیریڈ آنے کے بعد ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کوئی خدا نہ کرے ایسی کوئی پریگننسی تو نہیں ہوگی, کوئی بات تو نہیں, بس اور کچھ بھی نہیں. ڈیلے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے پیریڈس آئے ہیں, دیٹ مینس آپ کے انٹرنل آرگن بالکل صحیح ہیں, آپ فل عورت ہیں. ڈیلے ہو گیا تو کوئی بات نہیں, ہارمونس کا پرابلم ہے. ہارمون خود بخود صحیح ہو جائیں گے. ان کو ہارمونس کی ٹریٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. یو ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی, آ جائیں گے. اور اگر زیادہ ڈیلے ہو جاتے ہیں, کتنے ٹائم کے بعد اس سے پریشان ہونا شروع ہونا ہے, مطلب کہ 16 سال تک نہ آئے تو؟ ہاں, 16 سال تک نہ آئے تو, اگر 16 سال تک نہیں آئے تو تھوڑی پریشانی تو ہو گئی نا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے ایک الٹرا ساؤنڈ نکال لیا, ان کے یہ صحیح ہے, اور پھر کئی ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں کہ جب الٹرا ساؤنڈ ہم نکالتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, پیریڈس کا جو پاتھ وے ہوتا ہے نا جہاں سے پیریڈ آنے چاہیے وہاں پہ بلاکیج ہوتا ہے. اچھا, پیریڈس ان کے ہم ہارمون کے ٹیسٹ کراتے ہیں, وہ بھی نارمل ہے, ہر چیز ان کی نارمل, لیکن ہم الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اندر یوٹرس کے اندر بلڈ کلیکٹ ہو رہا ہے, ہر مہینے کلیکٹ ہو رہا ہے, وہ بڑھ رہا ہے, لیکن باہر نہیں آ رہا. تو باہر ان کو تھوڑا بلاکیج ہوتا ہے, پھر اس کا بلاکیج کو کھولنا پڑتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب کیوں, مین وجوہات کیا ہوتی ہیں, کیا کازز ہیں
किसी लड़की को पीरियड्स क्यों नहीं आ सकते? जैसे आपने कहा कि यूट्रस कभी मिसिंग होती है, नहीं होती है, यूट्रस मिसिंग है, कभी आप सर्विक्स मिसिंग है, कभी वजाइना मिसिंग है, ये सारी अपनी जो हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजिकली जब वो खुदा की तरफ से जब वो बनती है ना, तो कोई एक सिस्टम में गड़बड़ आ जाती है, गड़बड़ आ गई तो वो चीज़ वहीं स्टॉप हो जाती है। तो कई लड़कियों को यानी ट्यूब्स हैं, ओवरीज हैं, यूट्रस है, लेकिन पैसेज क्लियर नहीं है। पैसेज क्लियर, ओके, पैसेज क्लियर करना पड़ता है। वैसे नॉर्मली क्या साइकिल होता है? क्या ये पूरे मतलब जब हम कहते हैं कि हर महीने, तो कंप्लीट पूरे 30 दिन का होता है? नहीं, या ये कैसे होता है? इनका साइकिल वेरी करता है, हर किसी का अलग होता है साइकिल? हाँ बिल्कुल अलग भी होता है, बिल्कुल ज़्यादातर ये होता है एनी वेरिएशन बिटवीन 21 to 35, 21 दिन से 35 दिन तक कभी भी साइकिल हो जाए, दैट इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। इसलिए कि कोई औरतें ले आती हैं अपनी बच्चियों को कि इसको महीने में 2 दफ़ा आते हैं। अच्छा, वो गिनती यूँ है कि पहली तारीख को आए, फिर 21 को आ गए, कैलेंडर की तो वो 2 हो गए। तो फिर हमें उनको समझाना पड़ता है कि नहीं, ये सही है, कोई भी साइकिल 21 से लेके 35 दिन के अंदर आ गई तो सही है। कोई सोचता है कि मेरे पीरियड्स ओवरड्यू हो के आते हैं हफ्ता, तो भी हम फिर वही बात कहते हैं 21 to 35 डेज इज क्वाइट नॉर्मल। अच्छा, तो ये फिर द रेस्ट ऑफ द लाइफ जो होती है वो उसी साइकिल से चलते हैं, यानी कि अगर किसी का 21 दिन का साइकिल है, ये चेंज होता रहता है? चेंज होता रहता है। अच्छा, हाँ, फिर आगे चल के रेगुलर भी हो सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये थोड़ी वेरिएशन होती है, उनको पता होना चाहिए कि ये हमारी वेरिएशन है, ऐसा हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चले कि पीरियड्स जो हैं वो कितने दिन तक लास्ट करने चाहिए? क्या नॉर्मल एक टाइम फ्रेम होता है? क्या 3 दिन में ख़त्म हो जाने चाहिए, 4 दिन तक चलने चाहिए, 7 दिन तक चलने चाहिए, 9 दिन तक? क्या नॉर्मल होता है? नॉर्मल होता है 3 to 5 डेज। अच्छा, और कितना अमाउंट होना चाहिए ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि कोई लोग सोचते हैं कि काला काला खून आ रहा है, ये क्या हो गया, 2 दिन आ रहे हैं, ये क्या हो गया, ये बड़ा इनको होता है। और जिनको ज़्यादा पीरियड्स आते हैं वो बड़े खुश होते हैं कि भाई बहुत खुल किया है। लेकिन 3 to 5 डेज़ में जितनी भी ब्लीडिंग हो, हम मैक्सिमम ब्लड लॉस का लेते हैं 80 cc होंगे। 30 cc भी है, वो भी सही। देख 30 cc कितना कम है। हाँ, वो अगर 3 दिन में आया, 80 cc ऑलमोस्ट 80 ml के बराबर कहेंगे। हाँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम काउंट कर। अगर 80 cc से बियॉन्ड जाते हैं तो हम कहते हैं इसको हैवी पीरियड्स। अच्छा, तो तकरीबन आधे से पौना वैसे कप अगर उस हवाले से कहा जाए। आप देखें ये ग्लास है ना, अब इतना ब्लड आ गया, इट्स मोर देन इनफ। अच्छा, अगर इससे ज़्यादा आता है तो क्या लड़की एनीमिक हो जाती है? हाँ, इससे अगर ज़्यादा आएगा तो हम कहेंगे ये एबनॉर्मल है, इसको ज़रा कम करें। इसलिए एनीमिक हो जाएगी, और ग्रेजुअली इतने ही आते रहे तो खामखा तो क्यों आए। अगर एनीमिक ही हो जाएगी ना, तो हम उसको ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि पीरियड्स ज़रा कम आना शुरू हो और टाइमली आए। सही। और कुछ लड़कियों को जो है वो बहुत ही थिन सा एक ब्लड होता है, किसी को क्लॉटिंग होती है, तो ये क्या एब्नॉर्मल होता है? क्लॉटिंग आने का मकसद और जेली टाइप क्लॉट्स आने का मकसद है कि ये जो ब्लीड कर रही हैं वो एक्सेस में कर रही हैं। अच्छा, जिसको भी क्लॉट और जेली टाइप क्लॉट्स आते हैं, इसका मतलब ये जो ब्लीड कर रही हैं वो एक्सेस है, और वो पेशेंट ज़्यादा एनीमिक हो सकते हैं। तो यही क्यों होता है एक्सेस में आने का कई रीजंस होते हैं। हम बोलते हैं डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग या एबनॉर्मल ब्लीडिंग होते हैं। अब एक एनीमिया भी काज होता है कि ज़्यादा, किसी को क्या होता है कि यूट्रस के अंदर पॉलिप्स होते हैं। अच्छा। जैसे नहीं नेज़ल पॉलिप हो, कान में कोई पॉलिप हो गया, तो यूट्रस के अंदर पॉलिप होता है। जब पॉलिप होता है तो वो ब्लीड ज़्यादा करते हैं। कभी यूट्रस के अंदर ट्यूमर, या जिसको हम बोलते हैं फाइब्राइड, जिसको बोलते हैं रसोली, वो है तो भी इनको पीरियड्स ज़रा ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। तीसरा काज होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर ईस्ट्रोजन की लेवल आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन कम है, तो भी ज़रा ज़्यादा पीरियड्स आएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हमें यूँ करना पड़ता है कि अगर किसी के बहुत ही हैवी पीरियड्स आए तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन अच्छी तरह। मैं दोबारा स्ट्रेस हमेशा करती हूँ, चाहे डॉक्टर्स के लिए, कि देखिए सिर्फ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे नहीं जाना चाहिए, या किसी की बेस्ट थिंग होती है आप
کلینکل ایگزامینیشن اور ہسٹری. جب آپ ہسٹری پوچھتے ہیں کلینکل ایگزامینیشن آپ آلموسٹ ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ پیشنٹ کو ہے کیا. اور پھر صرف اور صرف اپنی ڈائگنوسس کو سپورٹ دینے کے لیے آپ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں یا MRI کروا رہے ہیں, CT, بس سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ یو کانٹ پن پوائنٹ دین. ادروائز آپ ویسے ہی ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ اس کو ہے کیا. رہا کہ ہم کہیں کہ یوٹرس کے اندر کوئی پالپ تو نہیں ہے, کوئی چھوٹی سی رسولی نہیں ہے, تو ایک لینس ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ہسٹروسکوپ. اتنا باریک, بالکل باریک یوٹرس کے اندر ڈال کے کیمرہ پہ, جیسے کیمرہ پہ دیکھتے ہیں, کیمرہ پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہے کیا. اگر ہے کسی کو تو پھر اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں کہ پیریڈس آئندہ کم آئے. صحیح, کیونکہ بچیاں جو ہیں وہ تو تھوڑا سا ڈر جاتی ہیں نا ان سب چیزوں سے. بچیوں کے لیے ہم پاکستان میں یہ چیز نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ کوئی بھی بچیوں کے ساتھ زیادہ چھیڑ خانی نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے کہ دیکھو یہاں پہ بڑا ٹیبو ہوتا ہے کہ اب میں کیا بتاؤں کہ کسی نے چھیڑا تو نہیں ہے, کسی نے یہ تو نہیں ہے. چاہے کتنا بھی بڑا ٹیومر ہو, مائیں بڑی ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں کہ ہم مریض کا کیسے ایگزامینیشن کریں. تو ہم ان میرڈ لڑکیوں کا ویسے ایگزامینیشن نہیں کرتے جیسے میرڈ عورتوں کا کرتے ہیں. فزیکل ایگزامینیشن نہیں ہوتا ہے ان کا. ہوتا ہے لیکن ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا ہے کہ وی گو تھرو دا ریکٹم جسٹ ٹو فیل اٹ, ناٹ تھرو دا وجائنا. اس لیے کہ نہیں چھیڑنا نہیں چاہتے اس چیز کو, تو الگ طریقے سے کرتے ہیں, ایگزامینیشن ہو جاتے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ پہ جو بھی پتہ چل جاتا ہے ہمیں کیا ہے. پھر لیکن مجبوری یہ ہوتی اگر کسی کو ہے ہی یوٹرس کے اندر جو جیسے رسولی ہے لٹک رہی ہے, فائبرائڈس, ایک فائبرائڈس ہوتے ہیں جو پیٹ کھول کے نکالتے ہیں یہ, لیکن یہ جو پالپس وغیرہ ہوتے ہیں یا فائبرائڈ پالپس ہوتے ہیں جو یوٹرس کے اندر لٹک رہے ہیں, لیکن کیوٹی کے اندر کوئی تو کیوٹی میں ڈال کے کوئی چیز نکال لو وہ زیادہ بہتر ہے. پیٹ کیوں کھولے, تو ہم انڈوسکوپی سے وہ نکال ہی لیتے ہیں نیچے. پھر چاہے میرڈ ہو چاہے ان میرڈ ہو, وہ لڑکی مر رہی ہے, اس کو اتنی بلیڈنگ ہے, ہیموگلوبن 4 ہو گیا ہے, ہر مہینہ اتنا بلیڈ کرتی ہے, تو وی ہیو گاٹ نو آپشن, وی ہیو ٹو ریموو. صحیح. اور ایسی کمپلیکیشنز یا ایبنارملٹیز کی وجہ سے ریپروڈکٹیو ہیلتھ بھی متاثر ہوتی ہے. آف کورس یس. اگر آپ کے نارمل پیریڈ آ رہے ہیں, ریگولر آ رہے ہیں, تو آپ سمجھیں آپ کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ صحیح ہے, آپ کے ایگ صحیح بن رہے ہیں, ریگولر ہیں, جبھی تو پیریڈ آ رہے ہیں. لیکن ایسی لڑکیاں جن کے پیریڈ ریگولر نہیں آتے, 2-3 مہینے اسکپ ہو جاتے ہیں, تو ہم سوچتے ہیں ان کو کیا پالیسسٹک اووریز ہیں کیا. اچھا, صحیح. اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ سے متعلق کیونکہ ہمیں دیکھنے والے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ہو سکتا ہے نہ سمجھ پائیں کہ ماں بننے کی صلاحیت. بالکل. تو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں, سنڈروم بھی ہو سکتا. سنڈروم تو ویسے ہی ہم ڈائگنوز کرتے, شکل دیکھ کے ہی ڈائگنوز ہو جاتا ہے, اس لیے ہیئرس وغیرہ ہوتے ہیں, اوور ویٹ ہوتی ہیں, جیسے بفیلو ہمپ نکل ہے نا, لڑکیاں ہوتی ہیں موٹی موٹی, بال بہت ہوتے ہیں, تو اس کو تو ہم بولتے ہیں سنڈروم. لیکن کوئی لڑکیاں دبلی پتلی ہوتی ہیں, سب ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز جس کو آپ بولتی ہیں کہ صرف اووریز میں ڈی جو, تو اس میں یہ ہے, اور اس کو پھر اوولیشن صحیح نہیں ہو رہی, اس وجہ سے ہر مہینے پیریڈ اس کو نہیں آ رہے. اچھا, مقصد بھائی ان سارے سیشنز کے کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے آپ کے ساتھ کہ جب کوئی بھی لڑکی یا خاتون کسی آبسٹیٹرشین کے پاس جائے, کسی گائنیکولوجسٹ کے پاس جائے, تو ایٹ لیسٹ ان سے یہ سوال کر سکے, پوچھ سکے اپنے بارے میں, اس کو نالج ہونی چاہیے. اپنی باڈی, آپ کی اپنی باڈی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہاں, نہیں تو ہمارے یہاں بیچاری جاتی ہیں, ڈاکٹر نے جو بتایا ٹھیک ہے, آپ نے جو بتایا اور صحیح سمجھا نہیں سمجھا, ڈاکٹرس کے پاس شاید اتنا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی ڈاکٹرز چاہے کوئی پڑھی لکھی ہو یا نہ ہو, اس کو اسی کی زبان میں تھوڑا سا ایگزیکٹلی میرا یہی کہنا ہے, آپ اس کی زبان میں سمجھیں اور نہ جانے دیں جب تک وہ سمجھے نہیں. بہت ساری عورتیں کہتی ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بتایا وہ صحیح ہوگا. نہیں, سنو, پھر بھی اچھی طرح سے سنو, اور کوئی پرابلم ہو فون کر کے پوچھو, بجائے اس کے کہ غلط بات سمجھو. صحیح. تو کیونکہ باہر کے ملکوں میں تو یہ ڈاکٹرز پر لازم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی پروسیجر کرنے جا رہا ہے, کوئی بھی ٹریٹمنٹ کرنے جا رہا ہے, تو وہ اپنے پیشنٹ کو ہر چیز ایکسپلین کرتا ہے, چاہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے, اس کو اس طرح سے سمجھاتا ہے, کرنا پڑتا ہے, اور سائن لینی پڑتی ہے, آپ نے سمجھا نہیں سمجھا. اور ہمارے یہاں اتنی ایڈوکیشن نہیں ہے,
ہیں, لوگ نہیں سمجھتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب, لوگ ہمارے بہت سمجھدار ہیں, بہت چیزوں کی اگر ان کو تھوڑا سا اویئرنیس دی جائے, جیسے اس طرح کے ایجوکیشنل سیشنز اگر ہوتے رہیں تو ان کو اویئرنیس آتی ہے بالکل. اور ان کے دماغ میں جو بھی سوال ہوں گے, ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا وہ کیا سوچ رہے ہیں, وہ پوچھ سکتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ کوئی لڑکی ہے کہ مجھے ہیوی پیریڈس نہیں آنے چاہیے, میں کام نہیں کر سکتی, آفس نہیں جا سکتی, کیا کروں میں, ہر ہفتے کے بعد تو ہم ان کو پلس دیتے ہیں, یہ کنٹراسیپٹیو پلس ہوتے ہیں نا. پھر ہم ان کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ پیریڈس کو ریگولرائز کرنے کے لیے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسری پلس دیتے ہیں جس میں ایسٹروجن نہیں ہوتے, صرف جسٹ ٹو ریگولرائز یور پیریڈ, اور وہ ہیوی نہ ہو. نہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ تو فیملی پلاننگ کی ہے, ہم کیوں کھائیں, ہے نا, سمجھ. تو ایکسپلینیشن میں یہ چیز بڑی اچھی ہے کہ ڈیٹیل میں ان کو بتاؤ کہ یہ پلس دیں گے آپ کے صرف ریگولرائز کرنے کے, کیونکہ اگر آپ اویئر نہیں ہوں گے کہ یہ کس وجہ سے دی جا رہی ہے, ہو سکتا ہے وہ نہ کھائیں نہ, اور آدھے میں چھوڑ دیں, پھر بیچ میں بلیڈنگ ہو جائے گی. ہارمونس کا کام ہی ایسا ہے کہ اگر آپ آدھے میں چھوڑیں گے نا, آپ کو بلیڈنگ ہو جائے گی. پھر کہیں گے مجھے بلیڈنگ ہو گئی, پھر سے بھائی آپ نے پل چھوڑی تھی, ہاں 2 دن چھوڑی تھی, وہ سمجھیں 2 دن کو نہیں, 2 دن کا بڑا فرق پڑ گیا, 1 دن کا بھی فرق پڑ جائے. تو یہ ڈاکٹرز کا فرض ہے کہ دینے سے پہلے ہر چیز کمپلیٹ سمجھائے. اس پل کو چھوڑنا نہیں ہے, اتنے دن کے بعد چھوڑنا ہے, اگر کچھ مس ہیپ ہو جائے اور چھوڑو تو ہمیں انفارم ضرور کر. اور اتنی ڈاکٹرز کے پاس فیسلٹیز ہونی چاہیے کہ اگر ٹیلی فون پہ کوئی پوچھتا ہے تو ان کو اچھی طرح سے جواب دیں, اگر وہ ان کی اپنی پیشنٹ ہے, اس لیے کہ اس کا پتہ ہوتا ہے نا. لیکن کوئی بھی ایسے فون کرتا ہے تو نہیں دے سکتے صحیح جواب, اس لیے کہ ہمیں تو ان کی ہسٹری نہیں پتہ, ایگزامینیشن ہی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ڈاکٹرز بھی انسان ہوتے ہیں, رات کو سوتے ہیں, سم ٹائمز آدھی رات کو کالز آ رہی ہوتی ہیں. آپ کا تو پتہ ہے 12 بجے کے کہیں گے ڈاکٹر صاحب جو کلینک میں دوائی لکھی تھی نا وہ مل نہیں رہی. اب دیکھو 12 بجے پوچھنے کا ٹائم. صحیح بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جتنا ہیوی بلیڈنگ کا ایک کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, اسی طرح سے اگر پیریڈز میں پراپر بلیڈنگ نہیں ہو رہی, یا آپ نے جیسے کہا کہ بلڈ کا کلر تھوڑا ڈارکر ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈارک کلر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے بچے دانی میں بلڈ تھا اور وہ سلولی باہر آیا ہے, ڈیلے آیا ہے, اس کا اور کوئی مقصد نہیں کہ کالا خون ہے تو خراب ہے, ریڈ ہے تو اچھا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ذرا اندر تھا, وہ ڈیلے نکلا ہے, جب وہ ڈیلے نکلتا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے اگر بہت کم پیریڈز کا جو اماؤنٹ جو ہے بلڈ کا بہت کم آ رہا ہے تو بھی پریشانی کی بات, وہ بھی پریشانی, چاہے اسپاٹنگ ہو رہی ہو, ہاں کوئی پریشانی. اچھا, لیکن ایز لانگ ایز ہر مہینے آ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہماری لائف سٹائل کا اثر ہوتا ہے ان پیریڈز کے ہیوی ہونے پہ, کم ہونے پہ؟ ہیوی ہونے پہ تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. آپ آفس میں کام کرتے ہیں, اتنے ہیوی پیریڈس آ رہے ہیں, آپ کا سر چکر آ رہا ہے, بار بار باتھ روم جا رہے ہیں. ہماری لائف سٹائل سے میرا مقصد یہ تھا کہ ہماری ہیلدی یا انہیلدی لائف سٹائل کی وجہ سے اس پیریڈس کا ایب نارملٹیز پہ آنا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ ایکٹیو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں ہماری تو بہت زیادہ ہیوی آئے؟ نہیں, اٹ آل ڈیپینڈس اپان یور ہارمونس. اچھا, جسٹ ہارمونس, جو بھی آپ کے برین سے ہارمون آ رہے ہیں جو آپ کی اووریز پہ افیکٹ کر رہے ہیں, اس کا ڈپینڈ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب, جب بچیوں کو شروع ہوتے ہیں نا پیریڈس, تو ان کو جو سمجھانے والی ہیں ہماری بڑی, تو وہ سم ٹائمس یہ بھی کہتی ہیں کہ بیٹا ان دنوں میں پانی کا استعمال جو نہیں کرنا, نہانا نہیں ہے. بالکل غلط اور بات. تو یہ اپنی پرسنل ہائیجین کا کس طرح سے پھر خیال رکھیں اگر نہائے نہیں تو غلط بات ہے نا, یہ تو ٹوٹلی غلط بات ہے. آن دا کنٹری آپ کو پیریڈس, آپ کو تو روز نہانا چاہیے. کہتے ہیں وہ نہائیں گے تو آپ کے پیریڈس بند ہو جائیں گے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, بالکل کچھ نہیں. آن دا کنٹری آپ کو کلین رکھنا چاہیے, ہر چیز کلین رکھنا چاہیے. جو چیز آپ استعمال کر رہی ہیں اس کو بھی دن میں 3-4 دفعہ ڈسپوز آف کرنا چاہیے, اور نہانا تو روز ہی چاہیے. نہیں تو کیا بدبو لے کے چل رہے, کیا ایسے پتہ نہیں کیوں, یہ تو مجھے تھیوری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اور کچھ چیزوں کے کھانے سے روکا جاتا ہے, ٹھنڈی چیزیں, کھٹی چیزیں, اچار نہیں کھانا, یہ تو ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں.
कुछ भी नहीं। इन खाने पीने की चीज़ों नहीं, खाओ पियो जो मर्जी आए करो, ये खुश रहो सिर्फ। सही। तो अब मेंटल स्टेटस सही रखो। बिल्कुल। मतलब मेंटल स्टेटस सही नहीं है, कोई एंटी डिप्रेशन पे होता है, उनके भी पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अच्छा, ये मेडिकेशंस का भी असर होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा। ज़्यादातर एंटी डिप्रेशन जो खाते हैं उनको तो विचार देते हैं, इसलिए कि डिप्रेशन तो ऑलरेडी है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है, एंटी डिप्रेशन से भी पड़ता है। ओके, तो आपके वो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है उससे? हो सकता है, हाँ। ओके, बिल्कुल पीरियड्स बंद हो सकते हैं। चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, आप यहाँ से चली गई, आप कनाडा चली गई, इंग्लैंड चली गई, वहाँ नया जॉब शुरू किया है, एनवायरनमेंट टोटली है, आप मेंटली थोड़ा सा अपसेट हैं, खुश भी हैं भले हों, लेकिन चेंज है, एक 6 महीने पीरियड्स नहीं आते। अच्छा। और कुछ लड़कियों को बहुत आराम से ये जो इनके खास दिन होते हैं पीरियड्स के गुजर जाते हैं, कुछ लड़कियों बड़े क्रैम्प्स पड़ते हैं, तकलीफ होती है, कोई काम नहीं कर सकती, क्या वजह होती है? उनकी वजह अगेन हार्मोन्स होते हैं। एक ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एक हार्मोन होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, वो सिक्रीट होता है, उसका काम ही ये होता है कि क्रैम्प्स देना, अच्छा, पेन करना। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं? हाँ। इनके लिए कुछ खाना नहीं चाहिए? कुछ किसी में ज़्यादा, हाँ खा सकते हैं। अच्छा। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो पीरियड में पेन आ रहा है, आप खाएं, गोलियां खाएं ना, आपको पेन किलर खाएं, पैरासिटामॉल खाएं, पेनाडोल खाएं। अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। और अगर बहुत हैवी पीरियड्स आ रहे हैं तो हम लोग इनको ट्रांसमीन भी देते हैं फॉर अ फ्यू डेज़ कि आपकी ब्लीडिंग कम हो। उसके बाद हम कंट्रासेप्टिव पे भी रख देते हैं कि ताकि आपकी 3-4 महीने रेगुलर हो जाए, इसलिए कि फिज़िकली और कोई रीज़न नहीं नज़र आ रहा, पॉलिप नहीं है, ट्यूमर नहीं है, कुछ भी नहीं, सिस्ट भी नहीं है, तो आपको सिर्फ हार्मोन्स हैं, तो हार्मोन्स देते हैं, 3 महीने के बाद रेगुलर हो जाते हैं, स्टॉप कर देते हैं। अच्छा। और जो आपने कहा कि जो दुबली पतली सी लड़कियां होती हैं उनको थोड़ा सा लेट भी आ सकते हैं, तो क्या दुबली पतली लड़कियां या उनके फिजिक या ज़रा बल्कि लड़कियां हैं तो उनके पीरियड्स की हैवीनेस यही चीज़ें डिटरमिन करती हैं उसकी फिजिक? नहीं, मतलब ओनली हार्मोन्स। अगर कोई पतली है कितनी भी है, उसको भी हैवी हाँ बिल्कुल हो अच्छा, सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इट्स ओनली योर हार्मोन्स कमिंग फ्रॉम द ब्रेन। अच्छा। और इनके पीरियड्स जो है वो उसकी हैवी होने की और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? एनीमिया होगी, इतनी एनीमिया होगी, सांस फूल रहा है, चल नहीं सक रही, ये नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बस काम नहीं कर पाती हैं बेचारी। और उनको जो आप हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो देते हैं उससे सही हो जाता है। उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं? नहीं, कोई नहीं। ये समझती हैं कि साइड इफ़ेक्ट होंगे, इसलिए कि ये तो बच्चे बंद करने की दवाइयाँ हैं। और हार्मोन्स भी हम कैलकुलेट करके देते हैं कि ईस्ट्रोजन दे रहे हैं या सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हैं। प्रोजेस्टेरॉन का काम ही ये है कि लाइनिंग जो हमारे यूट्रस में या बच्चेदानी में बनने उसको कम करे। जब वो कम होगी तो पीरियड्स कम आएंगे। ईस्ट्रोजन का काम होता है कि लाइन को और थिक करे। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि इसको कैसी चीज़ चाहिए, उस हिसाब से दें और कितने दिन के लिए दें। हर मरीज़ के लिए वही फार्मूला नहीं चलता। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है, डिलीवरी के बाद एक लंबे अरसे तक पीरियड्स आते रहते हैं, तो वो भी हार्मोन्स की वजह से ही होता है? ऑन द कंट्री, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं तो उनको पीरियड्स ज़्यादातर 60% को तो आते ही नहीं। अच्छा, है ना, इसलिए कि ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग का जो हार्मोन होता है वो जो पीरियड लाने वाले हार्मोन को इनहेबिट करता है। अच्छा, सप्रेस हो जाता है। हाँ, ये नहीं, ये तो कुदरत की बात है कि उसको बच्चा भी ना हो और खुद भी एक नेचुरल चाइल्ड, हाँ एक कंट्रासेप्शन हो गई, कंट्रोल भी हो गई। हाँ, लेकिन वो 100% नहीं होती है। काफ़ी अच्छा रहता है, 60-70% को नहीं होता, लेकिन और परसेंटेज को हो तो सकता है। तो उनको ख्याल तो करना चाहिए कि बच्चा ना हो। लेकिन जब लैक्टेटिंग हार्मोन होते हैं तो दूसरे हार्मोन्स जो आते हैं ब्रेन से वो थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं। अच्छा। और एक लड़की, एक माँ को या बहनों को, बड़ियों, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अगर वो बच्चियों को गाइड कर रही हैं इस सारे नई जर्नी के हवाले से, क्योंकि एक वो नई उसमें कदम रख रही हैं, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ जा रही हैं, किन चीज़ों का हमें बहुत ख्याल रखना है बीइंग अ फैमिली मेंबर? बिल्कुल, एक तो या बड़ी बहन या माँ का ये फ़र्ज़ है तो उसको पहले से बता दें कि हर लड़की को पीरियड्स आते हैं। हमारी बदकिस्मती से हमारे मुल्क में
जो एजुकेशन का लेवल है, जो भी चीज़ें, इसी वजह से हमें इस तरह के प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें. देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं 4 साल 5 ना, यानी कि उनको कम से कम पता होना चाहिए कि नो वन कैन टच यू. मैं क्या कहूँ कि आपको खामखाई कोई भी आदमी टच नहीं कर सकता. खामखाई में आपका अब्बू है, भाई है, कर सकता है, लेकिन ये नहीं कि ड्राइवर कभी गोद में बिठा रहा है कभी. बिल्कुल उनको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये गलत बात है. इस पे तो हम यकीनन एक पूरा प्रोग्राम करेंगे और वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम, जिनको लोग बिल्कुल एक आम सी बात समझ के छोड़ देते हैं और बच्चों की जिंदगियां खराब होती हैं उससे. और छोटी छोटी लड़कियों को भेज देते हैं गलियों में, ये चीज़ ले. लेकिन जब लड़कियों को पता होता है कि ये चीज़ गलत है तो फिर गलियों में भी जाएंगी. तो कोई अगर कहेगा ये टॉफी लो, आओ मेरे गोद में बैठो, ये करो, तो नहीं करने देंगे. उनको गुड और बैड टचेस में फ़र्क एग्जैक्टली देखिए ना. 4-5 साल के, मैं इंग्लैंड में तो यही होता है कि बच्चों को प्राइमरी स्कूल में ये बताते हैं कि नोबडी कैन टच यू. ओके, हाँ, कौन कौन टच कर सकता है, तुम्हें ये कर सकता है और कोई नहीं कर सकता. तो यकीनन इन सारे टॉपिक्स को हम करेंगे डिस्कस और आपकी मदद से करेंगे, क्योंकि आपकी सपोर्ट और आपकी हेल्प हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. आप हमें कमेंट्स करते रहें, आप हमें ईमेल करते रहें हमसे ज़िंदगी @hum.tv पर, ताकि वो सारे टॉपिक्स जो हैं हम फिर डॉक्टर साहबा से पूछते रहें. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. यू आर वेलकम, एनी टाइम. और जैसे मैंने कहा कि हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे विद समथिंग वेरी इंफॉर्मेटिव. तब तक अल्लाह हाफ़िज़.